آج کوئی شخص دین بنا کے امت میں پیش کر رہا ہے تو ہم کاؤنٹر ویریفیکیشن تو اس کی کریں گے قرآن سے اور سنت سے، اور اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے پھر وہ دین نہیں ہے، ٹریڈیشن ہے، خواہ وہ کرسچنس کی ہو خواہ مسلمس کی ہو۔ تو فرق پڑا کہاں اور کس وقت پڑا، اور اس کو کرنے فرق ڈالنے میں کن لوگوں کی حکمت شامل تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی جہالت شامل تھی؟ دیکھیں فرق پڑا، جو لوگ اس سارے معاملے کے کسٹوڈین تھے انہوں نے ہی فرق ڈالا۔ وہ کون ہے؟ جی ظاہر ہے بڑے بزرگ، ان کے سارے معاملات۔ لیکن دیکھنا امام بخاری نے کتنا اچھا کام کیا، موتا دیکھ لیں وہ کتنا اچھا کام جی ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں، ہمیں جو اختلاف ہے نا وہ ان بزرگوں سے ہے کہ جنہوں نے بکش اسلام کو سائیڈ پہ رکھ کے ان کے نام کے اوپر اپنا سودا بیچا۔ مثلا اب میں ٹیبل پہ رکھوں بخاری اور یہاں میں پیچھے بیان کر رہا ہوں کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، رسالہ کشیریہ، تو بھائی وہ کوئی اسلام کی کتابیں تو نہیں ہیں، وہ تو خود انہوں نے اپنی تھاٹس لکھی، اس میں جو قرآن و سنت ہے وہ تو حق ہے، باقی جو ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، دین دنیا میں تو کوئی نہیں بنا سکتا، دین تو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ انجینئر صاحب آج ایک مفتی بنتا ہے تقریباً 11-12 کم از کم 8 سال کی تعلیم کے بعد، اور وہ تمام علوم پڑھتا ہے، تو آج کے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی تو اس بات کا پتہ ہوگا نا کہ ہم نے کتاب کا حوالہ جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، تو ثابت کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ ہو، تو پھر غلطی یا غلط فہمی کہاں سے ہو جائے؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے جو درس نظامی کے کورسز میں اگر 8 سال کا کورس ہے تو 7 سال اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شاعری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور آخری سال جا کے دور حدیث ہوتا ہے، اور بیچ میں قرآن کو تھوڑا بہت کر کے کور کرواتے ہیں، لیکن وہ بھی اس تفصیلات کے ساتھ نہیں جس کی ضرورت ہے، اور پھر ایک فرقے کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ اسی اینک سے آپ نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے، تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کرنا۔ آپ دیکھ لیں سلیبس اپوزٹ ہے اس پریکٹسنگ دین کے جو سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکیلے اس پلیٹ فارم سے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ان کتابوں سے یہ بھاگ نہیں سکتے، بخاری سے، مسلم سے، مشکات سے، قرآن سے، ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن پڑھائی یہ کتابیں جاتی ہیں، عمل کروایا جاتا ہے بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر۔ تو اس کا یہ بھی ایک آرگومنٹ تو دیا جا سکتا ہے کہ آپ کتاب کو سمجھتے مختلف طریقے سے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب کو سمجھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل تو لانی چاہیے۔ اگر میں اس کتاب کا فہم آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بتا دوں، مثلا قرآن کی ایک آیت ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ آیت یوں نہیں یوں ہے، اور میں بتاؤں کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں، آپ کہتے ہیں میں امام احمد بریلوی کا ماننے والا ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب کا ماننے والا ہوں، تو میں کہوں گا کہ انہیں اردو لنگوسٹک بھی آپ سے اچھی آتی تھی، انہوں نے ترجمہ بھی پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا، ہمارا تو اس نے زن ہے، آپ کو سکھانے کے لیے کیا۔ ہم آپ کی انٹرپریٹیشن دین کی مانیں یا ان کی مانیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں بی بی سی اور سی این این کے اوپر جو نیچے نیوز کی پٹی چلتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کا انسان کوئی اور اس پٹی کا مطلب لیتا ہے اور افریقہ کا کوئی اور لیتا ہے؟ یہ قرآن میں ہی کیوں کہتے ہیں کہ مطلب لیتے ہیں؟ مطلب ایک ہی ہوتا ہے، 2 نمبری کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ آج آپ 10 صحابہ قبر سے نکل آئے، ان کو آپ اردو کا کورس کرائیں 10 سال تک، اور اینڈ پہ قرآن ان کے ہاتھ میں تھمائے نا، وہ 10 کے 10 ترجمہ ڈیفرنٹ کریں گے، مفہوم ایک ہوگا۔ کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، مفہوم ایک ہوگا، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا۔ یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کوئی الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فہم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ فہم میں کوئی فرق نہیں، فہم میں فرق نہیں پڑتا؟ نہیں کوئی فرق نہیں۔ اگر فہم میں فرق نہیں پڑتا تو لوگوں کے ادراک میں فرق کیوں پڑتا ہے؟ وہ اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے جو علماء فتاویٰ دینے والے ہیں نا، یہ سب کے سب مفتیاء بیسیکلی نقال ہیں۔ یہ نقال یہ باقاعدہ ٹرم ہے جو دینی حلقوں میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو نقل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے فتاویٰ۔ یہ قرآن کو نقل نہیں، کدھر سے نقل کرتے ہیں؟ آپ فتوے کی بات کریں؟ جی فتوے لکھے جاتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں ہے۔ یہ سیکنڈری بکس بھی فالو نہیں کرتے، یہ ٹرشری بکس ہوتی ہیں۔ دیکھیں پرائمری بکس تو ہیں بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں جن کی اسناد نبی علیہ السلام تک ہے۔ سیکنڈری بک ہے جیسے مشکات ہے، ریاض الصالحین ہے، کہ جنہوں نے ان پرائمری بکس سے ریفرنسز لیے، یہ ان کے نہیں ریفرنس لیتے، یہ اس سے بھی نیچے آتے ہیں، اور قرآن کی آیات بھی اگر کوٹ کرتے ہیں نا تو اس قرآن کی آیت کو خود ایک دفعہ دیکھتے نہیں کہ یہ اس میں یہ بات بیان بھی ہوئی ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کو بیان کیا۔ تفرقے کا جو آپ کو لگتا ہے انتظام ہوا ہے سارا، جی یہ مس پرسیپشن کی وجہ سے ہوا ہے، غلط ترجمے کی وجہ سے ہوا ہے، یا غلط تفسیر کی وجہ سے ہوا ہے، یا بدنیتی کی وجہ سے؟ ترجمے میں تو گڑبڑ بہت تھوڑی ہے، اصل جو گڑبڑ ہے وہ ہے تفسیر کے اندر۔ جی تفسیر میں دیکھیں ترجمہ کیا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ آپ ایک گورے کو کہنا اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہے گا کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے، دعا بھی، مدد بھی اسی سے مانگیں گے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ لوگ اس کو پڑھ کے اس کے بعد فجر کی نماز میں یہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی کسی صاحب قبر سے مانگ کے نکلیں گے،
بھئی تم نے قرآن میں کیا پڑھا, نماز میں کیا پڑھا, اور اب آپ کیا کر رہے ہو. یہ مطلب تو ہوا کہ ہم پریکٹس وہ نہیں کر رہے, پریکٹس وہ نہیں کر رہے, پریکٹس ہم کچھ اور کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب نہیں پتا, لیکن اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ خان صاحب خود اپنی وائف کے ساتھ پاک پتن جا کے گر گئے. تو معاملہ پھر پریکٹس کا آیا. جی پریکٹس کا آیا, بالکل. واٹ یو انڈرسٹینڈ یو ڈو ناٹ پریکٹس. جی لیکن یہ مجبور ہیں اپنے ان حالات و واقعات سے, کیونکہ یہ چیز بکتی ہے. مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی والے جو مزارات کے مخالف ہیں, لیکن وہ بھی کامیاب ہو کے داتا دربار کے اوپر جا کے چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. ووٹ ہے نا. جی ووٹ ہے بس. اچھا یہ فرمائیے کہ جب یہ لوگ صرف اتنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ پریکٹس غلط کر رہے ہیں, تو یہ مسالے کے ایک دوسرے کو پھر مسلمان تو مانے نا کم از کم. یہ تو مسلمان بھی نہیں مانتے. جی مسلمان نہیں مانتے, کیونکہ اگر یہ مسلمان مانیں گے نا تو ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا کہ چندہ بک پھر الگ نہیں رہے گی, وہ کامن ہو جائے گی. آپ ساری گفتگو IMF کے مطابق کریں. جی دیکھیں, اگر میں یہ کہوں میں ہوتے ہوئے کہ چپس مجھ سے اچھے ہیں لیکن چکن میرا بہتر ہے, تو پھر جو چپس والے لوگ ہیں وہ تو وہاں چلے جائیں گے. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں شیعہ میں ہوتے ہوئے کہ اہل سنت کا موقف خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے یہ صحیح ہے کہ جب حضرت علی نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, اگرچہ ہم حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں. اگر میں شیعہ ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں تو مجھے تو وہاں کی نہ کمیٹی رہنے دے گی نہ عوام رہنے دے گی. اور اگر میں سنی ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں, ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان صحابہ کا احترام اپنی جگہ, لیکن اپنی تمام جنگوں میں حضرت علی جو ہے وہ حق پہ تھے, اور یہ اہل سنت کا بھی مسلک ہے. اہل سنت کا میں اپنا مسلک اپنے پلیٹ فارم سے بیان نہ کر سکوں, اور مجھ سے مراد ہے اگر میں خطیب ہوں, میں تو ادھر کسی کو نہیں چھوڑ رہا, بالکل حق بات بیان کر. اس ساری بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب, کیا اس کو پولیٹیکل اسلام کہا جا سکتا ہے؟ جی پولیٹیکل اسلام بھی ہے, اور پیسہ اصل میں جڑا ہوا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے. چندہ بک پھر علیحدہ نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کے کامن ہو رسول جائے کی گی. حدیث ہے یہ. جی علیحدہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اگر KFC پہ ہوں یعنی بریلوی مکتب کی مسجد میں ہوں تو مجھے یعنی دیوبند کو کنڈیم کرنا ہے, ادروائز میرا چندہ وہاں جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے سارا پرابلم جو ہے یہ پیسے کے پیچھے؟ جی پیسے کے پیچھے. یہ علمی تقاضے نہیں ہے. نہیں علمی تقاضے نہیں, علمی ہو تو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں نجی محفلوں میں کئی دیوبندی عالم ہیں جنہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے جو ہمارے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر گرفت کی ہے وہ درست ہے. جب انہیں کہا گیا کہ کیمرے میں آ کے یہ بات کریں, وہ کہتے ہیں یار یہ تو 100 سال کی ہماری جنگ, پھر ہم ہار جائیں گے. اسی طریقے سے کئی بریلوی عالم اس وقت جیلوں میں, ایک بریلوی عالم ہے جو بریلویوں کی مسجد کے امام ہے, اور وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارے مکتب میں کئی ایک شرکی ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن میں اس پہ جمعہ پڑھاؤں تو مجھے فارغ کر دیں گے. یہ خوف ہے. خوف ہے, لیکن وہ خود کہتے ہیں جی میرا عقیدہ بالکل. یہ خوف ہے لوگوں کا. جی لوگوں کا, ظاہر لوگوں کے بعد الٹیمیٹلی چندہ. آپ مجھے آج بجٹ دینا جی IMF سے لے کے, اور وہ واپس نہ کرنا ہو, ٹھیک ہے, واپس مانگے تھے آیا جے گھوری, یہ والی بات ہو جائے, اگر یہ تھریٹیکل بات درست ہو جائے تو میں آپ کو ہزاروں علماء پروڈیوس کر دوں گا جو اپنے فرقوں کو طلاق دے دیں گے ایک دن کے اندر. آپ نہیں سمجھتے کہ علماء میں خوف خدا ہے؟ خوف خدا بہت کم لوگوں میں ہے, اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو نا خود ایک دل میں سیٹسفائی کر لیا ہے کہ زندگی موت کی کشمکش ہے, میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, میں نے اگر یہ مسجد چھوڑ دی تو مجھے کوئی رکھے گا نہیں, میں کیا کروں, میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. تو وہ کہتے ہیں اس حالت میں تو کلمہ کفر بھی بولا جا سکتا ہے, چلیں ہم ایک دل میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر لیں. میں اس بات کے اوپر نا قطعی طور پہ یقین نہ کرتا کہ مرزا صاحب جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا نہ ہوتا کہ ہم بہت سے علماء کو کہتے ہیں جب کہ نماز آپ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ لیں گے, تو وہ آن ایئر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کر لیتے ہیں, لیکن جب پھر پروگرام ختم ہوتا ہے اور انہیں کہتے ہیں حضور 10 نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھ کے جائیے, تو کہتے ہیں میں اپنے مدرسے جا کے پڑھ لوں گا.